ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتایا عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے. 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت مختص کر دیا گیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 ماہ کا وقت مختص کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی حتمی اشاعت کر دی گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کی جاری شیڈیول کے مطابق 4 صوبوں کی حلقہ بندی کمیٹیاں 21 اگست تک قائم کر دی جائیں گی. حلقہ بندیوں سے متعلق انتظامی امور 31 اگست تک مکمل کیے جائیں گے. 5 ستمبر سے 7 ستمبر تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا حلقہ بندیوں کا کوٹا مختص کیا جائے گا. 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک حلقہ بندیاں کی جائیں گی. 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویز دی جائیں گی. اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر فیصلے کرے گا اور 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا. چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی اہم ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، اندرونی کہانی پتہ لگا لی. اسلام آباد سے احمد فواد کی رپورٹ دیکھیے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اسلام آباد میں چیف جسٹس امرتا بندیال سے ملاقات کی، جس میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا. الیکشن کے دوران ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے لینے سے متعلق بات چیت کی گئی. چیف الیکشن کمشنر نے عدلیہ سے ڈی آر اوز اور آر اوز لینے کی خواہش کا اظہار کیا. چیف الیکشن کمشنر کا ملاقات میں کہنا تھا کہ انتخابی ادارے نے رجسٹرار ہائی کورٹ سے ڈی آر اوز اور آر اوز کی فراہمی کی درخواست کر رکھی ہے. رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ نے عام انتخابات کے لیے ڈی آر اوز اور آر اوز دینے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ سندھ، پنجاب، کے پی اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے رجسٹرارز نے تاحال خط کا جواب نہیں دیا. چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس سے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے عدلیہ سے ڈی آر اوز اور آر اوز لینا الیکشن کمیشن کی اولین ترجیح ہے. ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں عام انتخابات سے متعلق دیگر آئینی اور قانونی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. احمد فواد، اسلام آباد اب تک. نگراں حکومتی تشکیل کا عمل مکمل ہو گیا. وفاقی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب میں سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. صدر مملکت نے نگراں کابینہ سے حلف لیا. 16 وفاقی وزراء اور 7 معاونین کو قلمدان بھی سونپ دیے گئے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی ٹیم بنا لی. 25 رکنی کابینہ تشکیل دے دی گئی. کابینہ میں 16 نگران وفاقی وزراء، 3 مشیر اور 6 معاونین خصوصی شامل ہیں. ایوان صدر میں 16 وفاقی وزراء نے حلف اٹھا لیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا. کابینہ میں شامل نگران وفاقی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی، وزیر دفاع و دفاعی پیداوار انور علی حیدر شامل ہیں. احمد عرفان ملک کو وزارت قانون و انصاف، قدرتی وسائل اور موسمیاتی تبدیلی کے قلمدان دیے گئے ہیں. محمد علی کو وزارت توانائی، شمشاد اختر کو وزارت خزانہ، نجکاری، اکنامک افیئرز، جبکہ گوہر اعجاز کو کامرس، ٹیکسٹائل اور پروڈکشن کے قلمدان سونپے گئے ہیں. ڈاکٹر عمر سیف کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن، سمی سعید کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جمال شاہ کو ثقافت اور قومی ورثہ، خلیل جارج کو انسانی حقوق، مدد علی سندھی کو وزارت تعلیم، ڈاکٹر ندیم جان کو وزارت صحت، انیک احمد کو وزارت مذہبی امور، شاہد اشرف کو وزارت ریلوے کا قلمدان دیا گیا ہے. نگران کابینہ میں شامل 3 مشیروں ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین کو ہوا بازی، احد چیمہ کو اسٹیبلشمنٹ، وقار مسعود کو خزانہ کا مشیر مقرر کیا گیا ہے. کابینہ میں شامل 5 معاونین خصوصی میں سے مشال ملک کو انسانی حقوق، وائس ایڈمرل افتخار راؤ میری ٹائمز افیئر، وسیع شاہ ٹورزم، ڈاکٹر جہاں زیب کو SIFC، جبکہ سیدہ عارفہ زہرا کو تعلیم اور رواداری کے لیے معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے نگراں حکومت پاکستان میں آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری تندہی سے کام کرے گی. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے مبارکباد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو اہمیت دیتے ہیں اور خطے میں اقتصادی خوشحالی، جمہوریت اور استحکام کے لیے مشترکہ عزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.